بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اقبالیات کی کلاس میں امارہ طارق آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے لیکچر میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع اقبال کا تصور مرد مومن یا دوسرے الفاظ میں تصور مرد کامل ہے۔ اقبال کے گزشتہ پڑھائے گئے تصورات کی طرح اس موضوع کو بھی ہم مکمل تفصیل سے پڑھیں گے۔ مثالی انسان کی تاریخی اہمیت، مختلف مفکرین کے ہاں مرد کامل کے بارے میں ان کے خیالات و افکار، اقبال کے مرد مومن کے خصائص اور ان کی شاعری میں اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کی علمی توجہ، تحقیق اور تعبیر کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ کلام اقبال میں انسان کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ کلام اقبال کا کل موضوع ہی انسان ہے۔ اقبال خدا کی بات بھی انسان ہی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اقبال کے نظام فلسفہ کے اساسی عناصر یعنی خودی اور بے خودی، انسان کی حیثیت، دائرہ کار، اختیار اور علم، عمل اور ارادے کی حدود اور ان کے ہمہ پہلو نتائج سے متعلق نو بنو مباحث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کلیات اردو میں ارمغان حجاز کی آخری نظم، جس کا عنوان حضرت انسان ہے، اقبال اس میں بھی انسان کی تصویر کشی بہت منفرد انداز میں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان نے دریاؤں کو طوفانی، فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی فکر کو انسان شناسی کا ایک بہت بڑا منبع کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی خدا شناسی بھی انسان شناسی ہے۔ اقبال کی تمام تصانیف کا مشترکہ موضوع اگر تلاش کرنا ہے تو وہ انسان ہی ہوگا۔ انسان کی حقیقت و صلاحیت کیا ہے، عالم فطرت میں اس کا کیا مقام ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی ہستی کے مقاصد کیا ہیں، اسی قسم کے کئی اور سوالات اور ان پر غور و فکر اقبال کی شاعری کا موضوع رہا ہے۔ اقبال انسان کی تمام تر صلاحیتوں اور مخفی امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا لاہ عمل پیش کرتے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر انسان درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ اقبال کی نظر میں انسان عظمت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے، اور اسے اقبال کبھی بندہ مومن کہتے ہیں اور کبھی مرد مومن، اور یہی وہ مرد مومن ہے
جو اقبال کا مثالی انسان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کے اس مثالی انسان کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تاریخ میں ایک مثالی انسان کی کیا حیثیت تھی۔ تاریخی اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے کہ مثالی شخصیت یا مرد مومن کا تصور نہایت قدیم ہے۔ افلاطون نے اسی مثالی شخصیت کو فیلسوف کہا تھا، اور ارسطو نے بھی مثالی انسان کہہ کر پکارا۔ اب افلاطون کا فیلسوف کیا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ افلاطون کا فیلسوف وہ ہے جس کا علم، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اس کا علم بہترین اخلاق کا مالک ہو، جسمانی اور روحانی طور پر وہ ہر عیب سے پاک ہو، اور جو عروج و کمال کی تمام صفات اور شرائط کا حامل ہو۔ گویا افلاطون کا فیلسوف صوفیہ کی اصطلاح میں مرد حق اور اقبال کی اصطلاح میں مرد مومن کہا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ افلاطون کے بعد ارسطو کے ہاں اس مثالی انسان کا پیکر کیسا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو کے ہاں جو مثالی انسان کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا اور نوع انسانی کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک رحم اور مہربانی برتری کی علامت ہیں، جبکہ رحم اور مہربانی کی درخواست کرنا کمزوری کی دلیل ہے۔ وہ متحمل مزاج اور نہایت دلیر ہوتا ہے۔ زندگی کے حادثات کو وہ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور ایک سپہ سالار کی طرح اپنے محدود وسائل کو نہایت دور اندیشی سے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو کے مثالی انسان اور اقبال کے مرد مومن میں خاصی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ ارسطو ہی کی طرح اس کے اندر پاک بازی، نرم مزاجی، سخت کوشی کو وہ اقبال اپنے مرد مومن کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور یہی تقریباً صفات جو ہیں وہ ارسطو کے مثال انسان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پائی جا رہی ہیں۔ اقبال اپنے مرد مومن کے لیے کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز۔ یعنی اب ارسطو اور اقبال کے مرد مومن میں مشابہتی عناصر کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ وہ پائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ قدیم مسلمان مفکرین کے ہاں اس مثالی انسان کا تصور کیسا تھا، تو اگر ہم ان مفکرین کے ہاں ان مثالی انسان کی تصویر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کن شخصیات کے ہاں بہت جاندار اور مکمل تصویر جو ہے مرد کامل کی دکھائی دیتی ہے۔ تو ان میں جو ہیں وہ یہ نام نمایاں ہیں۔ ان میں شیخ محی الدین ابن العربی کا نام ہے، شیخ عبد الکریم الجیلی، مولانا جلال الدین رومی، شیخ محمود شبستری۔ اب ان کے ہاں جو اقبال کے مرد کامل جیسا انسان کا تصور جو ہے وہ بڑا زندہ اور جاندار دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن العربی کا انسان کامل جو ہے وہ کیسا ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم، اس میں وہ انسان کامل کے متعلق لکھتے ہیں کہ تخلیق کائنات کا سبب حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح انسان تمام کائنات میں اشرف و اکمل ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام افراد انسانی میں اشرف و اکمل ہیں، اور حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں۔ آگے چل کر ابن العربی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت حقائق ہے جو انسان کامل کی شکل میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ کائنات کا مقصد و منتہا ہیں کہ جن کی ذات میں خدا کریم کی صفات کاملہ بھی منعکس ہوئی ہیں،
اور جس طرح حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کائنات کا سبب ہے، اسی طرح انسان کامل بھی تخلیق کائنات کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم الجیلی کا انسان کامل کیسا ہے۔ تو شیخ عبد الکریم الجیلی نے اپنی کتاب الانسان الکامل فی معرفت الاواخر والاوائل میں لکھتے ہیں کہ انسان بجائے خود ایک عالم ہے جو خدا اور فطرت دونوں کا مظہر ہے۔ انسانی ہستی ذات باری تعالیٰ کی خارجی شکل ہے۔ بغیر انسانی وجود کے ذات مطلق اور کائنات فطرت میں رابطہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ان دونوں وحدتوں میں ایک اتصالی کڑی کا حکم رکھتا ہے۔ انسان کامل تخلیق کائنات کا اصلی مقصد ہے۔ ذات انسانی کے توسط سے ذات مطلق خود اپنا مشاہدہ کرتی ہے، اس لیے کہ سوائے اس کے کسی اور مخلوق میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ صفات الہیہ کی مظہر بن سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کامل کا اعلیٰ ترین نمونہ دنیا کے لیے پیش کر دیا۔ آپ کی سیرت پاک انسان کے لیے مشعل ہدایت ہے، جس کی روشنی میں چل کر وہ حیات کے مراتب عالیہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان کامل یا مرد مومن کی زندگی جو آئین الہی کے مطابق ہوتی ہے، فطرت کی عام زندگی میں شریک ہو جاتی ہے اور اشیاء کی حقیقت کا راز اس کی ذات پر منکشف ہو جاتا ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر انسان کامل عرض کی حدود سے نکل کر جوہر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ خدا کی آنکھ اور اس کا کلام خدا کا کلام بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہنچ کر، اس درجے پر پہنچ کر ایک انسان اس بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جب اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جاتی ہے۔ مرد مومن کے لیے اقبال بھی یہی کہتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی، ان کے ہاں انسان کامل کی تصویر کیسے دکھائی دیتی ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں قانون ارتقاء جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ رومی کے انسان کامل کا نظریہ بھی اسی قانون ارتقاء پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اپنی تکمیل سے پہلے جمادی، نباتاتی اور حیوانی عناصر سے گزرتا ہوا پھر درجہ انسانی تک پہنچتا ہے۔ چونکہ قانون ارتقاء جاری ہے، اس لیے انسان اپنے روحانی کمالات کی بدولت فرشتوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ فرشتوں کے مقام سے بھی بلند ترین مقام حاصل کر لے۔ اور مولانا روم کے بقول انسان اتنے بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں: اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ یعنی اقبال اور رومی کا انسان کامل میں کس درجہ مماثلت ہے وہ اس شعر سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محمود شبستری کا انسان کامل جو ہے وہ اس کا ایک عکس جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو شیخ محمود نے اپنی مثنوی گلشن راز میں انسان کامل کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جب عروج و تکمیل کے بعد انسانیت کا درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسان کامل کے لقب سے سرفراز ہوتا ہے۔ انسان کامل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی ذات نقطہ اختتام کمال انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت آپ کی ذات اقدس میں بدرجہ کمال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ختم ہو گئی، لیکن آپ کے بعد اولیاء کرام انسانوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان اولیاء کرام میں سے آخری ولی کہ جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری نسبت ہوگی، وہ دونوں عالم کا پیشوا ہوگا اور اولاد آدم میں سے اس زمین پر خلیفۃ اللہ ہوگا۔ لیکن
شیخ محمود کے اس نظریے سے اقبال متفق نہیں ہیں۔ وہ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ انسان کامل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق قانون ارتقاء اور تکمیل انسان جاری ہے۔ اقبال کے مطابق انسان کامل ایک مرد مومن یا مرد حق ہی ہے، جسے ایک سچا مسلمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان خدا کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے اقرار کرے، پھر ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کلی طور پر کرے تو اس کی خودی پابندی شریعت کے مطابق رفتہ رفتہ بیدار اور مستحکم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر مرد مومن کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر مرد مومن نیابت الہی جیسے اہم اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے قضاء و قدر کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مرد مومن جب چاہے اپنے ایمان و یقین سے ناممکن شے کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جس کے لیے اقبال کہتے ہیں، قدرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ طلباء و طالبات، مختصراً یہ کہ تاریخی اعتبار سے مثالی انسان، انسان کامل، فوق البشر یا مرد مومن کا تصور نہایت قدیم ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقبال کے سامنے مفکرین کے یہ تمام افکار و تصورات موجود تھے۔ اس کے باوجود کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے فکر روشن سے اس کو اتنا واضح اور مکمل انداز میں پیش کیا کہ دور حاضر میں یہ تصور اقبال کے نام نامی کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا، اور اب دوسرے مسلم اور غیر مسلم مفکرین کے تصورات کا جائزہ افکار اقبال کے حوالے سے ہی لیا جاتا ہے۔ اب اسے ایک مختصر تاریخی جائزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے نزدیک ان کا مرد کامل، ان کا مثالی انسان، ان کا مرد مومن، ان کا مرد مسلمان یہ کیسا ہے۔ تو ان کا تصور مرد مومن قرآنی تعلیمات کے تصور خلافت الہیہ پر مبنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت مقدسہ سے انسان کا روئے زمین پر خدا کا خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی۔ اور یہ کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حق تو صرف خدا، اس کے رسول اور مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ گویا یہ عزت انسانوں میں صرف خدا کے رسول اور مومنین کو عطا ہوئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مومن وہ ہے جس کی شخصیت صفات الہیہ کا مظہر ہو، اور جو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی نمونہ ہو۔ اقبال ان آیات کی تفسیر کو مثالی شکل میں اور اپنے ایک تصور کی صورت میں کیسے پیش کرتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اب یہ چار عناصر صفات الہیہ میں سے ہیں، اور جو مرد مومن میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا کی ان صفات کا اظہار مومن کی تابناک شخصیت سے ہی ہوتا ہے۔ مرد مومن رزمگاہ حق و باطل میں اپنی قوت و طاقت، غصہ و غضب اور جلال و جمال کے ذریعے خدا کی صفت قہاری اور صفت جبروت کا، جبکہ کشادہ دلی اور عفو و درگزر کے ذریعے خدا کی صفت غفاری کا، اور اپنی پاکیزگی و پاک دامنی، رحم و کرم اور نیک نفسی کے ذریعے خدا کی صفت قدوسی کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اقبال کے ہاں
یہ عناصر جو ہیں وہ اتنے واضح انداز میں موجود ہیں جو کہ قرآن نے بتائے ہیں۔ تو اقبال کا مرد مومن جو ہے وہ حقیقتاً وہ ایسا مومن ہے جس کی تشریح، جس کی شرح ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اب یہاں پر اقبال کے مرد مومن کے بارے میں ایک غلط فہمی عمومی طور پر اس نے جنم لیا، جس کی وضاحت کرنا میں یہاں پر تھوڑا ضروری سمجھتی ہوں۔ اقبال کے بعض ناقدین نے فلسفہ خودی کی طرح اقبال کے تصور مومن کو بھی مغربی فلاسفروں کے افکار کا مرہون منت قرار دیا، اور کہا گیا کہ اقبال کے تمام فلسفے کی اساس، یعنی مرد مومن کے اس فلسفے کی اساس نیٹشے کا فلسفہ ہے، اور ان کا انسان کامل نیٹشے ہی کے فوق البشر کا ثانی ہے، اس جیسا ہے، جبکہ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ نیٹشے کا فوق البشر جو ہے اس میں اور اقبال کے مرد کامل میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ان کے بنیادی تصورات میں ہی فرق ہے۔ اب اس فرق کو میں آپ کی تفہیم کے لیے ایک چارٹ کی شکل میں یا آپ کے سامنے میں نے پیش کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ خصائص ہیں، وہ صفات ہیں جو کہ نیٹشے کے فوق البشر میں ہیں، اور پھر اس کا میں نے ایک تقابلی جائزہ کیا ہے کہ اقبال کا مرد مومن کیسا ہے، جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ نظریہ جو ہے، یہ غلط فہمی جو ہے، یہ سراسر جو ہے وہ ایک منفی قسم کا رویہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیٹشے کا فوق البشر اخلاقی پابندیوں کا قائل نہیں ہے، یعنی وہ کسی قسم کے اخلاقی پابندی، ضابطے کا، آئین کا پابند نہیں ہے، جبکہ اقبال کا مرد مومن اخلاقی قوانین اور خصوصاً احکام الہی کا پابند ہے۔ دوسری جو اس کی ایک صفت ہے، وہ جو نیٹشے کا فوق البشر ہے اس کی جو بنیادی صفت ہے وہ ہے کہ اس کے نزدیک رزم گاہ حیات میں نیکی اور عدل نہیں ہے بلکہ قوت کی ضرورت ہے، یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ قوت کو برتری دیتا ہے، اور عدل، انصاف، نیکی، یہ تمام جو اخلاقیات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہیں یا اس کی ضرورت محسوس نہیں ہے ہوتی، جبکہ اقبال کا مرد مومن رزم گاہ حیات میں مقصد آفرینی، عمل پہم، سخت کوشی اور خطرات سے نبردآزما ہو کر اپنی خودی کو مستحکم کرتا ہے، لیکن جسمانی قوت کو زندگی کا منتہائی مقصود نہیں سمجھتا۔ وہ اپنی جسمانی قوت و طاقت کو اپنا کل نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ان اخلاقی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر مثبت چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ نیٹشے کا فوق البشر جو ہے وہ ضمیر، گناہ، موت، دوزخ، رحم اور عدل جیسے اہم اور بنیادی تصورات کو انسانی کمزوری سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ ایسی چیزیں جن سے انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ اقبال کا مرد مومن تو خدا ترس، درد مند اور محبت آشنا دل رکھتا ہے۔ جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نیٹشے کا سپر مین جو ہے وہ خدا کے وجود کا منکر ہے، یعنی وہ انکاری ہے، خدا کے وجود کو وہ مانتا ہی نہیں، جبکہ اقبال کے مرد مومن کی زندگی کی تمام سعی و جد و جہد کا مقصد ہی حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ تو یہ وہ سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ نیٹشے کا فوق البشر تو یہاں تک کہتا ہے، خدا نخواستہ نیٹشے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ مر گیا ہے تاکہ فوق البشر زندہ رہے، وہ انسان پر رحم کے سبب مر گیا ہے، لہٰذا رحم سے خبردار ہو جاؤ۔ اب اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیٹشے کا فوق البشر لطیف احساسات اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے عاری ایک ظالم و جابر، تشدد پسند انسان ہے، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد حصول اقتدار کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال کا انسان کامل یا مرد مومن نہ صرف خدا کی خدائی بلکہ اس کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تمام اخلاقی قوانین اور خدا کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے رزم گاہ حیات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔
بلا شبہ وہ مقصد آفرینی، عمل پہ ہم، سخت کوشی اور خطرات سے نبردست ماں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی زندگی کا کل نہیں سمجھتا، بلکہ بلند نصب العین کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اور اقبال کا مرد مومن جو ہے، اس کو اقبال کی اگر ہم شاعری میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تفسیر ان کی اس نظم جو اقبال کی ضرب کلیم کی ایک نظم ہے کافر و مومن، ہم اس میں مومن کا اصل رخ بحیثیت مسلم ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس فرق کو بہت سہولت سے ہم پھر سمجھ بھی جائیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں، کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاک، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و سیکل زدہ و روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی اس چیز سے اقبال کے اس جو خیال سے یہ فلسفہ جو انہوں نے اپنی اس خوبصورت نظم میں پیش کیا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مثالی انسان اور ایک جو ہے وہ نتشے کے فوق البشر جیسی صفات رکھنے والا ایک مثالی انسان میں کیا فرق ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو وہ بنیادی چیزیں تھیں جو کہ اقبال کے مثالی انسان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے مثالی انسان کے لیے کیسی کیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ ان کی پوری شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جا بجا مرد مومن کے لیے اس قدر خوبصورت الفاظ، اصطلاحات، اس کی شان و شوکت کے لیے، اس کے رعب و دبدبے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے وہ انتہائی خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں اقبال نے، جو کہ صحیح ایک مرد مومن کے شان کے بالکل مطابق ہیں۔ علامہ اقبال عروج آدم خاکی کے لیے جس طرح خودی، فقر اور عقل و عشق جیسے صفات کو ناگزیر سمجھتے ہیں، ان صفات کا پیکر اقبال کے نزدیک مرد کامل ہے۔ یہی ان کا مثالی انسان ہے جسے انہوں نے متعدد نام دیے ہیں۔ مثلا انہوں نے مرد کامل، بندہ مومن، مومن، مومن جانباز، مسلم، مسلمان، مرد مسلمان، مجاہد، درویش، قلندر، مرد قلندر، فقیر، مرد یقین، مرد بزرگ، بندہ آفاقی، بندہ صحرائی، مرد کوہستانی، نائب حق وغیرہ وغیرہ۔ اسے جو بھی نام دیں، اقبال کے اس مرد مومن کو جو بھی نام دیں، یہ انسان مطلوب اقبال کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے کہ یہ انسان مطلوب جو ہے جس کو اقبال ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اقبال کی شاعری کا بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور کس قدر ایک منفرد ایک احساس ہے ہر نام کے ساتھ، اور ایسے الفاظ کے جیسے کوئی ستارے جگمگا رہے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو اقبال جو ہیں وہ زندگی میں جس انقلاب کے متمنی ہیں، عملاً اس کے بروئے کار آنے کا انحصار ان کے مثالی انسان پر ہے۔ اس مثالی انسان کی تفصیلات یوں تو ان کی شاعری میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، لیکن بعض نظمیں خاص اس موضوع پر ہیں جو آپ طلباء و طالبات دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مزید مرد مومن کی تفہیم کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہ بال جبریل کی نظم طارق کی دعا، ضرب کلیم کی نظمیں قلندر کی پہچان، مردان خدا، کافر و مومن، مومن، مدنیت اسلام، فقر و راہبی، مرد مسلمان وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مسجد قرطبہ میں بھی مومن کی ایک بڑی خوبصورت اور جامع تفسیر جو ہے وہ اور تصویر جو ہے انہوں نے پیش کی۔ تو یہ وہ مرد کامل کی خوبصورت تصویر کشی ہے جو اقبال نے مختلف ناموں کے ذریعے
ایک قوس و قزح کے رنگوں میں ایک طرح سے اپنے شاعری میں ہمیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد طلباء و طالبات ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ وہ بنیادی خصوصیات جو ہم دیکھیں کہ اقبال کے مرد مومن میں دکھائی دیں ہمیں، اور اقبال جن خصوصیات کا اپنے مرد مومن میں پایا جانا ضروری سمجھتے تھے، ان خصوصیات کا ہم یہاں پہ ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کی خصوصیت ہے وہ ہے فقر، یعنی ایک درویشی، ایک فقیری۔ تو یہ فقر جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کے نظام فکر میں مومن کی شان بے نیازی کے لیے فقر کی اصطلاح تو عمومی طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، پچھلے لیکچر میں بھی فقر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا۔ تو یہ فقر جو ہیں وہ یہ فقر کی جو صفت ہے وہ صفات خداوندی میں سے ایک صفت ہے۔ تو اقبال اس صفت کا اپنے مرد مومن میں پایا جانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش، ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش، قلندری و قبا پوشی و کلاه داری، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ اسی فقر سے مرد مومن میں فطرت کی تمام قوتوں کو مسخر کرنے کی ایک جو ہے وہ صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کرتا ہے۔ مرد مومن اپنی اس قوت کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بھی ایک یہ ضروری شرط ہے، اور یہ شرط جو ہے وہ فقر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی فقر ہے جس سے مرد مومن میں عزم اور توکل پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اس کی قوت قہاری و جبروت کا سرچشمہ بھی ہے۔ عزم صمیم و توکل، اللہ پر توکل مرد مومن کو نہ صرف خوف سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس میں ایک انقلاب آفریں قوت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ فقر جس سے شجاعت کا اظہار ہو، اقبال اسے فقر عریاں کہتے ہیں، اور یہی وہ فقر عریاں ہیں جو کبھی رزم گاہ بدر و حنین میں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا، اور کبھی میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرہ تکبیر کی شکل میں بلند ہوا۔ اقبال اسی فقر کے بارے میں کہتے ہیں، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ اب یہ وہ فقر تھا جس سے ایک مسلمان جو ہے وہ ایک عروج حاصل کرتا ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک اپنے فقر کا اظہار کرتے رہے، دنیا ان سے خوف زدہ رہی اور انہیں غلبہ و اقتدار حاصل رہا۔ لیکن جب مسلمان اپنے فقر کے اظہار سے عاجز ہو گئے، اس وقت سے نہ تو ان میں قوت و طاقت باقی رہی اور نہ ہی ان کا غلبہ و اقتدار قائم رہا۔ وہ فرماتے ہیں، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ یعنی کہ اقبال کے نزدیک فقر کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ایک مسلمان کو اس کے عروج تک لے کے جاتی ہے، اس کی ترقی تک لے کے جاتی ہے، اور اگر یہ فقر کی طاقت انسان میں سے کم ہو جائے تو پھر وہ اپنے اس مرتبے سے کمی کی طرف جو ہے وہ زوال کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو مرد مومن کی وہ خصوصیت ہے جو فقر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اب دوسری جو طاقت ہے وہ ہے تسخیر کائنات۔ تو اقبال کہتے ہیں اپنے مرد مومن کے لیے کہ مرد مومن اپنے عمل کو عشق کے شعلے سے فروزاں رکھتا ہے، اور تسخیر کائنات کی طرف مائل ہونے سے پہلے دل کو ایمان و یقین کی قوت سے مستحکم کرتا ہے،
اور جب اس کے بلند نصب العین کی تکمیل میں مشکلات حائل ہوتی ہیں اور مزاحم قوتیں اس کا راستہ روکتی ہیں تو وہ آئین جوان مردی کے مطابق حق گوئی و بے باکی اور جرت و جوان مردی سے کام لے کر مخالفتوں اور مزاحمتوں کو آندھی کی طرح اڑا لے جاتا ہے اور باطل قوتوں کو طوفان کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر تمام مشکلات پر قابو پا لیتا ہے اور ساری کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اب تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے ایک فلاحی معاشرے کا قیام، جو کہ مرد مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے عمل سے حق اور خیر پر قائم رہتا ہے اور ہر حالت میں وہ تسلیم و رضا کا پابند ہوتا ہے، لیکن تسلیم و رضا کو وہ کبھی فطرت کے تقاضوں کی راہ میں حائل نہیں مانتا، بلکہ اسے اپنی راہ عمل کی مشعل سمجھتا ہے۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ یعنی کہ مرد مومن کائنات کی حقیقتوں کو اپنے خون جگر سے سینچتا ہے، اعلی اقدار کی حفاظت کرتا ہے اور پھولوں کی سی لطیف قدروں کے لیے شبنم بن جاتا ہے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو اقبال کا مرد مومن اپنے ان خصوصیات کو، ان صفات کو کام میں لا کر ایک فلاحی معاشرے کا قیام ممکن بناتا ہے۔ چوتھی جو ہے وہ اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تگ و دو اور رزم و پیکار اس کی ایک سرشت کے اندر ہے۔ اقبال کا مرد مومن اپنے توکل پر، فکر و غنا پر، عزم و استقلال و شجاعت و طاقت کے اعتبار سے فوق البشر نظر آتا ہے۔ اس کے ارادے میں خدا کی مرضی اور قوت قاہرہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے ایمان و یقین اور ابدی پیغام سے نیا عزم اور نئی توانائی حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ تو پہاڑوں کی سنگلاخی روک پاتی ہے اور نہ ہی سمندروں کی وسعت اور گہرائی۔ تاریخ عالم کے صفحات پر آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مجاہدین اسلام کے حیرت انگیز کارنامے ہمیں بڑے روشن و تابندہ نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت علی، خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ، عقبہ بن عامر، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، اور اس کے بعد محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور ان کے رفقا جیسے مجاہدین کے زندہ جاوید کارنامے تاریخ عالم کے صفحات پر آج بھی درخشاں ہیں اور کل بھی ہمیشہ روشن رہیں گے۔ یہ مجاہدین اسلام اقبال کے تصور مرد مومن کی زندہ اور متحرک تصویریں ہیں۔ انہی کے لیے اقبال کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی مجاہدین اسلام کی یہ تگ و دو اور رزم و پیکار کچھ دنیاوی عیش و آرام کے لیے قطعاً نہ تھی۔ ان کی تمام مارکہ آرائی صرف قانون خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے تھی۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ تو یہ جو ایک خصوصیت تھی وہ اقبال کے مرد مومن میں ہے۔ اقبال یہ جو ایک تگ و دو، ایک مجاہدانہ کیفیات کا پایا جانا وہ اپنے مرد مومن میں ضروری خیال کرتے ہیں۔ اور وہ نظریہ وطنیت، اگر ہم اس سے آگے دیکھیں کہ وہ نظریہ وطنیت کے بالکل قائل نہیں ہے، یعنی اقبال کا مرد مومن جو ہے اس کے خیال میں یہ ساری کائنات
خدا کی ہے۔ مرد مومن اس دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، اس لیے ساری دنیا مرد مومن کا اپنا وطن ہے۔ اس سلسلے میں فاتح اندلس طارق بن زیاد کے اس زرعی واقعے کو، جبکہ اس نے سرزمین اندلس پر قدم رکھتے ہی ان تمام کشتیوں کو جلا ڈالنے کا حکم دے دیا جن کے ذریعے اس نے سمندر پار کیا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ تو اب سب کے ذہن نشین ہوگا کہ جب طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالیں، اور لیکن کچھ مجاہدین ایسے تھے جنہیں طارق بن زیاد کا یہ عمل پسند نہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں، ہم واپس کس طرح جائیں گے، اور یہ کہ اسلام نے بھی ترک سبب کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے جواب میں اس مرد مومن کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے تلوار بلند کر کے کہا، اب واپسی کا کیا سوال ہے؟ یہ سارے ممالک خدا کے ہیں، ہم بھی خدا ہی کے ہیں، اس لیے ہر ملک ہمارا وطن ہے۔ اقبال ایمان و یقین اور توکل کے اس بے مثال واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب یہ وہ نظریہ وطنیت سے ماورا وہ ایک مرد مومن ہے جو اقبال کی شاعری میں ایک ہمیں عملی تصویر کی طرح زندہ نظر آتا ہے، اور اقبال ایسے مرد مومن کے خواہاں ہیں۔ اقبال اس طرح کے مرد مومن کے خواہش مند تھے جو کہ قرآن کی اصل تفسیر ہے، اور ایسا مرد مومن جو کہ اللہ کے احکام کا مکمل طور پر پابند ہے۔ مرد مومن چونکہ خدا کا نائب ہے، اس لیے وہ گردش ایام کا اسیر نہیں بلکہ گردش ایام کا مالک ہے۔ وہ کسی کے احکام کا پابند نہیں، وہ صرف احکام الہی کا پابند ہے۔ یعنی یہ ایک اور خصوصیت ہے اقبال کے مرد مومن کی کہ وہ احکام الہی کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندانی تقدیر نہیں بلکہ خالق تقدیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یعنی کہ احکام الہی کی یہ پابندی جو ہے وہ مرد مومن جو ہے وہ اس کا دل اس کا نشیمن ہے، اور وہ احکام الہی کی پابندی کا یہ اعجاز ہے کہ مرد مومن اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے خدا کے سوا اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ اقبال کے مرد مومن کی ایک بہت نمایاں خصوصیت جو ہے وہ عشق کی قوت ہے۔ عشق کا یہ طاقتور جذبہ جو ہے وہ اقبال کی شاعری کا ایک بڑا مضبوط فلسفہ ہے، اور عشق کے موضوع پر ہمارا ایک آگے موضوع بھی ہے کورس میں، نصاب میں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں عشق کی قوت جو ہے مرد کامل کی ایک خصوصیت کی بنا پر میں اس کا تذکرہ کروں گی کہ یہ ایک بڑی بنیادی صفت ہے جو مرد مومن کے اندر پائی جانی اقبال کے نزدیک ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک کیفیت اور ولولہ انگیز متحرک قوت ہے جو مرد مومن کو حوصلہ شکن حالات میں بھی پرعزم رکھتی ہے اور جد و جہد جاری رکھنے پر اصرار کرتی ہے۔ اس مسرت و شادمانی کا تصور پیش کرتی ہے جو صرف جد و جہد جاری رکھ کر منزل مقصود تک پہنچنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں عشق کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب۔ یعنی یہ وہ اندرونی قوت نصب العین کی وہ محبت ہے
کہ جب وہ دل میں سما جائے تو پھر اس دھن اور لگن کے سوا اور کوئی خیال عزیز نہیں رہتا کہ آدمی بہر صورت اپنی منزل مقصود کو پا لے، فتح یاب ہو جائے اور اسی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یعنی کہ اقبال کا تصور عشق ایسی مضبوط طاقت ہے جو کہ ایک مرد مومن کی نمایاں صفت ہے۔ تو طلباء و طالبات، آپ نے جانا کہ مرد مومن کے لیے کن صفات کا ہونا اقبال اپنے ضروری خیال کرتے تھے، اور اس کی عملی تفسیر کو انہوں نے شاعری کے پیرائے میں آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا، اس سے آپ کو اس کی تصویر مزید نمایاں بھی ہو گئی ہوگی کہ یہ وہ خصوصیات، یہ وہ صفات ہیں جو اقبال اپنے مرد کامل، مرد مومن، ایک مثالی انسان، ایک مردان خدا اور اپنے کلندر میں دیکھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات، اگر ہم مختصراً آج کے فلسفے کو اختصار سے بیان کریں تو مختصراً یہ ہے کہ اقبال اپنے تصور مرد مومن کے ذریعے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر من حیث القوم اس کائنات پر غلبہ و اقتدار چاہتے ہو، اگر فاتح عالم خوب و زشت بننا چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ عظمت رفتہ حاصل ہو جائے، تو پھر ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اس کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا جو صاحب فقر یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کردار تھا۔ اس فقر کو اپنانا ہوگا جس کے لیے آپ نے الفقر فخری فرمایا تھا، اور اس عشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی گہرائیوں میں پرورش کرنا ہوگا جس سے صحابہ کرام سرشار تھے۔ گویا کہ ہر فرد کو مرد مومن بننا ہوگا، اس لیے کہ یہی دین اسلام ہے، یہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اقرار توحید و رسالت ہے، یہی مسلمانی ہے، اور یہی وہ واحد راہ عمل ہے جس سے ملت اسلامیہ عظمت رفتہ حاصل کر سکتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر یہ تو وہ مرد مومن کا ایک عکس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اقبال کے فلسفے کی جو نقطۂ نظر سے۔ لیکن عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر کے اختتام میں بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک درس اور ایک سبق سیکھنے کا ایک نقطہ فراہم بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی اقبال کے اس فلسفے، اس مرد مومن کو اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کریں اور اقبال کے اس مرد مومن کی تصویر بننے کی کوشش کریں جو صحیح ایک مسلمان مرد مومن کا ایک جاندار عکس ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت میں سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے بھی اپنے مقدر کے ستارے کو پہچاننا ہے، اور آپ نے بھی اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ آپ بھی اقبال کے اس مرد کامل کی مکمل تفسیر بن سکیں جو اس تصور، اس فلسفے کی اصل ہے، جو اقبال کی اصل خواہش تھی
جو اقبال کا اصل مطمع نظر تھا، اور آج اس لیکچر میں یا اس نصاب میں آپ کو یہ پڑھایا جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان تصورات سے اپنے دل کو مزید مضبوط کریں اور اپنے اندر مثبت روایات کو جنم دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔